السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ کی تصد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج وہ پٹیشن مریم نواز جو ہیں ان کی جانب سے فائل ہو چکی ہے، جس کا کافی دنوں سے انتظار تھا، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کچھ حقائق منظر عام پر لانا چاہتی ہیں۔ اس پر بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ وہ کون سے حقائق ہیں جن کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ تاہم آج جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اس میں انہوں نے وہ کچھ ایویڈنس جو ہے، کچھ ثبوت جو ہے، کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ انہوں نے عدالتی ریکارڈ پر لانے کی باقاعدہ ایک درخواست دے دی ہے۔ وہ ثبوت کیا ہیں؟ وہ اس میں جج ارشد ملک جو ہیں، جنہوں نے فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس کی سماعت کی تھی اور نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں انہوں نے سزا سنائی تھی، ان کی بات چیت ہے، ان کی ٹرانسکرپٹ ہے، ان کی ویڈیو کا لنک ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنی جو درخواست ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی کہ اسی عدالت کے جو سینئر پیونے جج تھے اس وقت، جسٹس شوکت صدیقی، ان کی مختلف جو تقریریں ہیں، ان کے کلپس، پریس کلپس جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سپریم کورٹ میں کافی عرصے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جو درخواست پینڈنگ ہے اس کے کچھ اقتباسات لگائے ہوئے ہیں، جس میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو ریفرنس پہ سزا ہوئی مریم نواز، نواز شریف اور کیپٹن صفدر کو، وہ روٹین کے ریفرنس نہیں تھے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت سی طاقتیں جو ہیں وہ کار فرما تھیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ بیرسٹر جہانگیر جدون بھی موجود ہیں۔ بیرسٹر جہانگیر جدون اس کیس میں جو ہے وہ اس سے وابستہ بھی رہے، یہ اس کیس میں پیروی بھی کرتے رہے بعض اوقات، اور بلکہ جب میاں نواز شریف کو ایگزیمپشن ملی تو یہ ان کی جگہ پیش ہوتے تھے۔ تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا نئی باتیں جو ہیں، کیونکہ اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی عدالتی ریکارڈ پر آ چکی ہیں کسی نہ کسی صورت میں، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نئی چیزیں آئی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پٹیشن تھی اس کو اب بھی جو اپیلنٹ ہیں یا جو وکٹم ہیں یا جو ایکیوز سمجھیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فیئر ٹرائل جو ہے ابھی تک نہیں ملا، نہ ہی مل رہا ہے۔ تو اس غرض سے انہوں نے یہ فائل کی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ آپ کو فیئر ٹرائل جو ہے جب تک نہیں ہوگا، جب آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے، جب آپ کو کورٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آپ جو ہے آپ کا کوئی بھی جو ہے مقدمہ جو ہے وہ آگے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آپ کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ کو فیئر ٹرائل۔ اب یہ ساری جو پٹیشن جو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ عناصر ایسے ہیں، کچھ اسٹیک ہولڈر ان کیسوں کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے یہ سزا جو ہے وہ مینیج کی ہے، اور وہ کس طرح مینیج کی ہے، وہ اس کے لیے یہ چیزیں ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں کہ جو ارشد ملک کا کیس ہے یا جو شوکت صدیقی صاحب کی تقریر کو حصہ بنایا گیا ہے، وہ اس تقریر کی بنا پر اس کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ جج نہیں رہ سکتے، اور ان کو انکوائری بھی نہیں کی گئی کہ آیا یہ تقریر ٹھیک تھی یا نہیں تھی، یا تقریر جن کے خلاف کی ہے انہوں نے آ کے اس کو کنٹراڈکٹ کیا ہے یا اس کو ڈینائی کیا ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ جو بندے کا نام لیا ہے اس پٹیشن کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے نام ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے جو ابھی چیف ہیں فیض حمید صاحب، کہ وہ میرے گھر آتے رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہماری اگر 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور آپ ہمیں میک شیور کریں کہ اگر آپ بینچ کا حصہ بنیں گے تو آپ ان کو ضرور سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں ایسے بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کیا کہ آپ ہماری مرضی کا بینچ بنائیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان کی مرضی کا بینچ بنایا جو ان کو سزا دے۔ اچھا، اس میں ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ملاقات کا وقت ہے، جو یہاں پر جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے درخواست دی گئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ جسٹس شوکت صدیقی کی سپریم کورٹ کی پٹیشن میں سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ 29 جون کو جو ہے جو آئی ایس آئی چیف ہیں یہ ملے تھے جسٹس شوکت صدیقی سے مبینہ طور پر، اور جو سزا ہے وہ ہوئی ہے 6 جولائی، یعنی کہ تقریباً 10 دن سے بھی کم کا عرصہ تھا جس دوران وہ ملاقات ہوئی اور یہ بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خاص چیز جو اس میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو جج ارشد ملک ہے ان کی ٹرانسکرپٹ جو ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ They work in such a way, I spoke to an army officer, they force to such an extent that anyone would think why would they be so exhaustive yet، کہ وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ہم ایک آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس طریقے سے مجبور کیا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد جج جو ہیں ارشد ملک اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں, سرکمسٹانسز آر سچ دیٹ دے ڈو ناٹ اونلی ڈیفائن دی اینڈ بٹ آلسو دا مینس ٹو دا اینڈ اینڈ گریجولی دے میک یو ڈیلیور اکارڈنگلی. یعنی کہ ایک کمپریہنسو جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں ڈیفائن کیا کہ یہ کیسے اس کا جو ہے وہ اس کو ایک کنکلوڈ کیا جائے گا, کیسے اس کو جو ہے وہ اختتام پذیر کیا جائے گا, بلکہ یہ بھی جو ہے وہ اس میں ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ کون کون سے اس میں کردار ہوں گے, کون کون سے مینز ہوں گے, کن ذریعے سے جو ہے کن ذرائع سے جو ہے یہ انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ ایک اختتام تک لے کے جانا تھا. پھر جب اس میں جو ناصر بٹ ہیں ان کا ایک کویشچن ہے ہیو دے ٹیکن یو ٹو دا اینڈ, تو جج نے کہا ناؤ آئی مین ایز دے وانٹیڈ, کہ جیسے وہ چاہتے تھے میرے خیال میں ویسے ہی کر دیا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہے یہ جو ٹیسٹیمنی ایک ٹرانسکرپٹ ہے اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو ایک الگ کیس تھا, جو ایون فیلڈ ہے وہ تو الگ کیس تھا, وہ تو جج بشیر نے کیا تھا, تو اس ٹرانسکرپٹ کو لانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ابھی دیکھیں نا, یہ جو پہلا تو ہمارا اس پہ یہ بھی لیگل آبجیکشن ہے کہ یہ جو کیس بیسیکلی سپریم کورٹ نے بنایا تھا یہ ایسٹ بیہائنڈ مینز کا کیس تھا. مثال کے طور پر ایک بندے کے خلاف ایلیگیشن ہے کہ آپ کے پاس جو ایسٹ ہیں بیہائنڈ مینز ہے, تو ایسٹ میں ایک گاڑی علیحدہ ہے, جہاز علیحدہ ہے, اب ہر ایک ایسٹس پہ علیحدہ ریفرنس بن ہی نہیں سکتا. اب اس کے لیے بیسک ہمارا یہ تھا کہ 3 ریفرنس نہیں بن سکتے تھے, ایک ہی ریفرنس بنتا تھا, لیکن 3 جو ریفرنس بنائے ہیں وہ اگینسٹ دا لا ہیں, اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے, اگینسٹ دا نیب آرڈیننس ہے. تو اس پہ اگین ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا, کہ ہمارا ریفرنس جو ہے وہ میلا فیڈی تھے, وہ ایک مطلب ایک مینیپولیشن کے ذریعے جو ریفرنس ہے وہ بنائے گئے تھے. اب اس ٹرانسکرپٹ کا بھی یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کیس کے اندر ایک جج جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ پریشر ہے, اور اس ادارے کا نام بھی لے رہا ہے کہ جن کی طرف سے پریشر ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ اینڈ چاہیے, ہمیں یہ اینڈ یہ ہے کہ ہم ان کو سزا دینا چاہتے ہیں, اس لیے آپ جس طرح بھی ہو ان کو سزا دیں, اور اس نے اکارڈنگلی اس کے بیان کے مطابق ویڈیو کے مطابق سزا دے دی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سپریم کورٹ کے اندر بے نظیر کنیکٹا جو کیس ہے اس کے اندر ججمنٹ ہے کہ جس کی اس طرح کی کوئی ویڈیو ہو تو اسٹیٹ اویز اپیل کو ان کو ایکسیپٹ کر دینا چاہیے, اس کی ججمنٹ کو ڈسمس کر دینا چاہیے, خارج کر دینا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے سزا دی ہے یہ بدنیتی پہ مبنی تھی, یہ کسی کہنے پہ سزا دی ہے. تو اس لیے اب یہ کوئی بھی بندہ ایک جو ہے کسی بھی آپ کہہ دیں جس کو فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ کا پتہ ہے تو یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ انیکس کی ہے کہ یہ ٹرانسکرپٹ بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ ساری مینوپولیشن کے ذریعے ٹرائل ہو رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے جو کہ جیسے شوکت عزیز صدیقی کی نوکری سے برخاستگی کا بھی سبب بنی, ان کو جج کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, اور وہ ان کی ایک تقریر ہے جو کہ انہوں نے راولپنڈی بینچ میں جو راولپنڈی جو ڈسٹرکٹ کورٹ بار ہے وہاں پر انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کی تھی. انہوں نے ایک ادارے کا نام لیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے, آپ سب کو گواہ کر کے, امانت کے طور پر, مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا, لیکن میں آپ کو گواہ کر کے, اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں, انہوں نے پھر ادارے کا نام لے کر کہا کہ یہ پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز, عدالتی کارروائی کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں, اور انہی کے جو ہے سجیشن پہ, کہنے پہ کیسوں کی بھی مارکنگ جو ہے وہ ججز کو جو ہے وہ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی ہائی کورٹ یعنی کہ اس ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں کہ اب اس ادارے نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر آنے نہیں دینا, شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں شامل نہیں کرنا. اور شوکت صدیقی جو ہے وہ بینچ میں شامل نہیں ہوئے, لیکن اس اسپیچ کے بعد جو ہے یہ ان کی یہاں سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو ایک سمری ٹرائل کے بعد جو ہے وہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا, ریموو کر دیا گیا. اور شوکت صدیقی جو ہے وہ ابھی تک پٹیشنیں کر رہے ہیں کہ اگرچہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی جو ہے وہ گزر چکی ہے, لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کے کیسز جو ان کی پٹیشنیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں وہ ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا. تو جدون صاحب اس کے کل جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی, تو آپ کے خیال میں, میرا تو خیال ہے کہ یہ عدالت شاید ان چیزوں کو انٹرٹین نہ کرے کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ میں ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, سپریم کورٹ میں تو شوکت صدیقی صاحب کا کیس ہے, وہ اپیل میں ہے کہ فائنلی کیا ڈیسیژن ہوتا ہے, تو اس کے یہ کولابریٹو ایویڈنس ہے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ فیئر ٹرائل کا ظاہر کرتی ہے کہ ویدر ٹرائل ہیز بین کنڈکٹڈ فیئرلی اور ناٹ. تو یہ تو ایک اگر آنکھیں بند کر کے بھی دیکھیں, اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, میڈیا کا حصہ ہے,
سپریم کورٹ کا ریکارڈ کا ایسا ہے، تو یہ فیئر ٹرائل کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس بینچ کو آگے اپیل سننے کے بجائے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ختم کر دیں یہاں پہ اس کی جو کنونشن ہے کہ یہ ٹرائل ہی فیئر نہیں ہوگا۔ اب یہ تو ہم سارا جتنا بھی مواد ہے یہ صرف ایک چیز کو سپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو پریجیڈس ہیں جو ہمارے اپیلنٹ ہے اور ان کے اگینسٹ جتنا بھی ٹرائل ہے مینوپولیٹ کیا گیا، فیئر ٹرائل نہیں ملا ہے جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ۔ جی بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب۔ ناظرین کل اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی، اس اپلیکیشن کی سماعت ہوگی۔ عرفان قادر جو ہیں مریم نواز کے نئے وکیل ہیں، وہ کل پہلی بار عدالت میں پیش ہوں گے۔ عرفان قادر 2 بار پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی رہے ہیں، نیب کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کافی سینئر وکیل ہیں۔ عدالتی معاملات اور بینچ سامنے کیا بات کرتا ہے، بینچ کے پس پردہ کیا باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ تو کل ایک نہایت دلچسپ دن ہوگا، کل بھی جو ہوگا آپ کو ہم آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔